पंजाब काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया। पीटीआई क़यादत की सियासी हिकमत अमलिया इत्तफाक। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी और लोधरा से जहांगीर तरीन के साथी की छुट्टी कर दी गई। मुल्तान के रुकने सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी को वज़ीर आला मामले खसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब लोधरा से जहांगीर तरीन के साथी सूबाई वज़ीर जवार वड़ाइश की काबीना से छुट्टी कर दी गई। रोही ने खबर एक रोज पहले ही नशर कर दी थी। मामले पर जावेद अख्तर अंसारी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुप बंदी ने मामला खराब किया। फयाजुल हसन चौहान 2 हफ्ते तक बेहतरीन वजीर थे, अब उन्हें भी हटा दिया गया। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से ये खबर सामने आई है। पंजाब काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया। पीटीआई की क़यादत की सियासी हिकमत अमली या इत्तफाक है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रूही जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, काबीना के अंदर बड़ी तब्दीलियां। मुल्तान से मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए ट्रांसपोर्ट जावेद अख्तर अंसारी से भी जो ओहदा है, जो जिम्मेदारी है, वो वापस ले ली गई है। इस वक्त जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाई साहब, अपोजिशन दौर भी काटा और भरपूर तरीके से काटा। अवाम ने 2 दफा जो है वो MPA बनाया, पार्टी ने एतमाद किया, ओहदा दिया और अब वापस ले लिया, क्या कहेंगे? हाजी जावेद अंसारी जो काम कर रहा है उहदे के लिए नहीं काम कर रहा। जो मेरे हलके की, पूरे मुल्तान शहर की आवाम जो मुझसे प्यार करती है, वो हमारी शराफत से और हमारे काम से, हमारे इखलाक से, तो हमें इस चीज़ की कोई बचार नहीं है। अपोजिशन की है तो डट के की है, ऑफरें भी ठुकराई हैं। हमें जो भी उन्होंने ऑफरें की हैं, MNA तक ऑफरें भी की हैं, तो हमने कहा नहीं, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे अपनी पार्टी के साथ। हमें ओहदों की लालच कोई नहीं। अच्छा साहब, क्या समझते हैं कि कारकर्दगी बेहतर नहीं थी? कोई आपस की जो पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, उसका आप शिकार हुए? क्या था ये पार्टी की जो ग्रुपिंग है, ये समझ ले वही है। नहीं तो चौहान से अच्छा मैं कहूँगा इस टाइम जो काम कर रहा था। 4 दिन पहले खबर भी थी कि पूरी काबीना में जो काम कर रहा है वो चौहान कर रहा है, तो आज उसके लिए भी देख लो, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये बस पार्टी का। जावेद अख्तर अंसारी अगर मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए ट्रांसपोर्ट नहीं है तो पार्टी की आपसी ग्रुपिंग की वजह से नहीं है, बस ऐसा समझ लें। हो सकता है ग्रुपिंग, मैं यही कहूंगा, ये ग्रुपिंग का शिकार। अच्छा, आप शाह महमूद कुरैशी साहब के हलके से MPA हैं और इस हवाले से क्या समझते हैं कि मजीद अब आगे क्या फैसला करेंगे? कोई पार्टी ओहदा या इसके साथ साथ कोई मजीद वजारत या कोई मुशीर बनाए जाने का भी इम्कान है, या अब सिर्फ MPA पे गुजारा करना पड़ेगा? मैं कहता हूं मेरे पास MPA हो या ना हो, या कोई ये मशीर वजीर हो या ना हो, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, खान साहब के साथ खड़ा हूं, मखदूम साहब के साथ खड़ा हूं। अच्छा साहब, आखिर में ये बताइए, कोई आप इशारा दे सकते हैं कि किस किस्म की ग्रुपिंग है, कौन से ग्रुप्स हैं, और आपके खिलाफ कौन सा ग्रुप सरगर्म था? मेरे खिलाफ तो कोई नहीं होता, ये लाबियां हैं, जिनकी भी हैं चल रही हैं, होती रहें। मुझे इससे कोई नहीं, मैं समझता ये करते हैं तो करते रहें। जी बिल्कुल, मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी अब मुशीर नहीं रहे। जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब काबीना में रद्दोबदल के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के फाल की जानिब एक और कदम। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा ने जनूबी पंजाब ऑफिस में शिकायत सेल का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि शिकायत सेल के कयाम से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों पर शिकायत का इजाला किया जाएगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा रूही अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फाल होने की जानिब अहम पेश रफ्त हुई वो ये है कि सेक्रेटरी हाउसिंग के दफ्तर में आज जो है शिकायत सेल का इफ्तिताह कर दिया गया है, और इसका मकसद ये है कि जनूबी पंजाब समेत जिसमें मुल्तान डिवीजन, भावलपुर, डेरा गाजी खां में जहाँ पर भी मसाइल होंगे किसी भी किस्म के, तो उस शिकायत सेल के जरिए लोगों के यहाँ पर मसाइल हल हो सकें। मज़ीद सवाल से तफसीलात जानते हैं सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे शिकायत सेल का आज इफ्तिताह कर दिया गया इस हवाले से? ये सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब के ऑफिस में एक शिकायत सेल बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पे हमारी सैकड़ों वाटर सप्लाई स्कीमें, फिल्ट्रेशन प्लांट किसी न किसी छोटी सी वजह से वो बंद पड़े हैं, तो उनकी हमारी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी, और हमारे जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको हमने एक्टिवेट किया है
اور یہ شکایت سینٹرل شکایت سیل سیکٹری آفس میں بنا دیا گیا ہے، جس سے ہماری تمام واٹر سپلائی اسکیمیں ساؤتھ پنجاب میں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوں گی، اور جتنے ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ بھی سارے اس کے ساتھ لنکڈ ہو گئے۔ چیف منسٹر پنجاب نے پچھلے دنوں جو اپنے دورے پہ آئے تھے تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ کوہ سلیمان، تونسا اور یہ جو نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں بالخصوص جہاں پہ آج بھی لوگ اسی چھپڑ میں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے جانور پیتے ہیں، تو ایسے تمام ایریاز کے اوپر واٹر سپلائی اسکیموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ آسموسس پلانٹ وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ایسی انشاءاللہ یہ 100% ایریا کور کرنے کا میری اپنی بھی یہ خواہش بھی ہے اور میں اس پہ کوشش بھی کر رہا ہوں۔ ہماری سینکڑوں واٹر سپلائی اسکیمیں اور فلٹریشن پلانٹ کسی نہ کسی وجہ سے بند ہے۔ پہلی فیز میں ہم ان تمام کے تمام کو چلا رہے ہیں اور وہ سارے ہمارے شکایات سیل کے ساتھ لنکڈ ہوں گے۔ جیسے ہی کوئی چیز کسی جگہ واٹر سپلائی اسکیم یا فلٹریشن پلانٹ خراب ہوتا ہے، اس میں چاہے کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، تو وہ ہماری جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے اس کے چیئرمین اور باقی ممبر فوراً ہمیں انفارم کر دیں گے۔ اسی طرح جو چیف انجینئر ہے اس کو اور سیکٹری ہاؤسنگ کو اس شام کو پورا پتہ چل جائے گا کہ اتنی اسکیمیں بند ہیں اور اتنی چل رہی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک مانیٹرنگ سسٹم ایسا ایوالو کیا جائے جس سے ہماری تمام واٹر سپلائی اسکیمیں اور فلٹریشن پلانٹ فنکشنل رہیں۔ جی، تمام تر جو واٹر شکایت سپلائی سیل کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ علی ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ ہسپتال ملتان میں مریضوں کو مفت کھانے کی فراہمی بند کر دی گئی۔ مریضوں کو کھانا دینے والے ٹھیکیدار نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 3 ماہ سے واجبات کی عدم ادائیگی پر ٹھیکیدار نے مریضوں کو مفت کھانے کی فراہمی بند کر دی۔ ریلوے ملتان ڈویژن سے آئے مریض ہسپتال میں کھانا نہ ملنے پر پریشان۔ مریض بیماری کی حالت میں باہر سے کھانا لانے پر مجبور ہیں۔ بات کریں گے گوہر رحمان سے۔ گوہر بتائے گا۔ جی بالکل، ملتان کے ریلوے ہسپتال میں آنے والے مریضوں کی مشکلات مزید بڑھنے لگی ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مریضوں کو مفت کھانا جو فراہم کیا جاتا تھا 3 وقت کا، اب اسے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار کو جو ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جو ادائیگیاں کرنی تھی پچھلے 3 ماہ سے اسے ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ اب تو ٹھیکیدار کی جانب سے جو مریضوں کو کھانا دیا جاتا تھا اس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ 20 روز گزر چکے ہیں، کوئی کھانا نہیں دیا جا رہا، جس کے باعث جو یہاں پر دور دراز سے ملتان ڈویژن کے جو علاقوں سے ریلوے ملازمین ہیں علاج کے غرض سے آتے ہیں، جو دوران ڈیوٹی زخمی ہو جاتے ہیں ٹریک پر گرنے کی وجہ سے، ان کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جو ہے ہسپتال سے زخمی حالت میں جا کر کھانا لے کر آنے پر مجبور ہے۔ اس وقت ہم ریلوے ہاسپٹل میں موجود ہیں، یہ دیکھیے کہ یہاں پر مریض موجود ہے۔ بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں اور یہ بتائیں کہ کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں مل رہا؟ کل سے میں یہاں موجود ہوں، کوئی کھانا نہیں ملا۔ کیسے لے کے آتے ہیں؟ یہ میری میسج آتی ہے، میں خود لے کے آتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ کیسے زخمی کیسے ہوئے تھے آپ؟ یہ موٹر سائیکل بائک پہ گرا تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ آج بالکل دیکھیں یہ زخمی پیشنٹس ہیں، یہ بھی یہاں پر جو ہے باہر سے مریض بیماری کی حالت میں باہر سے کھانا لانے پر مجبور ہیں۔ بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سمیت ضلع ملتان میں کہیں بھی آٹے اور چینی کی کمی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سے چینی 68 روپے، سہولت بازار سے چینی 80 روپے 50 پیسے، جبکہ درآمد شدہ چینی 82 روپے 50 پیسے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گرام فروشی کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور حکومت ایک پیج پر ہیں اور اس حوالے سے جو 42 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ضلع بھر میں متحرک ہیں ان کی کارکردگی کو جانچنے کے حوالے سے صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فردن ہر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کو جانچا گیا ہے اور کس قدر گرام فروشی پر قابو پایا جا سکے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر توانائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا صورتحال ہے؟ یہ کس طرح کے جو اقدامات آپ کی حکومت لے رہی ہے تو کس حد تک قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چند دن پہلے بڑا شور و غوغا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی، جب ہم نے اس کو پروب کیا تو کچھ جگہوں پر یہ حقیقت تھی، لیکن الحمدللہ عثمان خان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق، عمران خان صاحب کی ہدایات پر پوری پاکستان کی انتظامیہ الرٹ ہوئی اور جو چند گراں فروش جو مصنوعی مہنگائی کر کے لوگوں کو لوٹ رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ ملتان کی انتظامیہ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور پنجاب میں یہ
लाहौर के बाद दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि लाहौर में मजिस्ट्रेट्स की तादाद ज़्यादा है, हमारे पास 42 है और वसाइल की कमी भी है। लेकिन जो चीज़ें ये कर सकते थे इन्होंने अपनी उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा बेहतर की हैं। और आज देखेंगे मुल्तान में शाज़ो नाज़र योगा के जहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा ना हो और शाज़ो नाज़र योगा के जहाँ पे अब वायलेशन हो रही हो, हमारी पूरी ज़िले की जो टेरिटरी है वो पूरी हमारे मजिस्ट्रेट कवर कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, चीनी और आटे की सप्लाई के साथ साथ सब्जियों में भी, टमाटर के हवाले से भी मीटिंग में सवाल उठाए गए, तो इनकी सप्लाई के हवाले से क्या इकदाम किए? देखिए, चीनी जो है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह चीनी की कोई शार्टेज नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं होगी। हमारे ट्रकिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पर आटा अब जहाँ भेजे रहे हैं वहाँ से वापस आ रहा है, लोगों की ज़रूरियात से ज़्यादा है, उनके कोटे बढ़ा दिए हैं, चीनी का कोटा बढ़ा दिया। हमारी यूटिलिटी स्टोर पे अब चीनी अवेलेबल है, तकरीबन हर जगह पर चीनी और आटे की फरावानी है और इंशाल्लाह उसमें रेट्स में भी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो टमाटर, डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि आटे और चीनी की अब कहीं भी शॉर्टेज नहीं होगी। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी, घी समेत अशिया खुरनोश गायब हो गई। मेरे वाली गली की सहूलत बाजार में सिर्फ सब्जियां ही रह गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। हुकूमत ने सहूलत बाजार कायम तो किए हैं कि वहां पर शहरियों को सस्ती अशिया खुर्दनोश फ्राहम की जाएंगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, तो यहाँ पर सहूलत बाजार कायम भी हैं, एक भरम भी रखा हुआ इंतजामिया ने अपना, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो शहरियों को फ्राहम नहीं की जा रही। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आटा और चीनी की बात की गई थी इंतजामिया की जानिब से, और साथ में कहा गया था घी भी फ्राहम किया जाएगा, दालें, चने, वो जो बाकी चीज़ें हैं वो भी फ्राहम की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो टोटल उल्ट यहाँ पर नज़र आता है। सिर्फ कुछ रेडी वाले जो नज़र आते हैं आपको, जो फल और सब्जियाँ बेच रहे हैं मंडी रेट के ऊपर, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जबकि उनके जो निर्ख है, जो रेट है, वो उनके अपने हैं। सहूलत बाजार का किसी भी किस्म का जो निर्ख है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती। इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाते हैं चीनी, तो इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि नजर ही नहीं आ रही यहाँ पर, और शहरी जो हैं आते हैं, खड़े होते हैं, चीनी का इंतजार करते हैं, घी का पूछते हैं, उनको नहीं मिलती। जबकि अगर हम सुबह के टाइम पे यहाँ पर आए, खासतौर पर वो तमाम लोग जो यहाँ पर नौकरी करते हैं, उनको यहाँ पर आटा भी दस्तयाब नहीं होता। आटा दरमियान में आता है, 2 घंटे के लिए आता है, 3 घंटे के लिए आता है, उसके बाद वो आटा भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और फिर सप्लाई मंगवाई जाती है, सप्लाई आने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं हम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी तक नहीं मिली, इस हवाले से ज़रा बताएंगे हमें आप ज़रा, कौन कौन सी चीज़ मिल रही है आपको यहाँ पर? सब्जियाँ मिल रही हैं, रोड मिल रहे हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं मिल रही फिलहाल। तो कोई चीनी, घी, दाल मिलते हैं, अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला यहाँ पर? अभी तक नहीं मिला। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मेले वाली गली सहूलत बाजार में अशिया खुरनोश की शॉर्टेज है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं, नए तैनात होने वाले कमिश्नर डीजी खान का सहूलत बाजारों का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद मुजफ्फरगढ़ चौक चौहट्टा सस्ते बाजार गए। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की रूही से गुफ्तगू, कहते हैं तरक्याती काम और महंगाई पर कंट्रोल अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं मोहसिन अम्बल से। मोहसिन बताएगा। जी, डेरा गाजी खान जो कि सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार साहब का अपना इलाका है, यहाँ पर साबका कमिश्नर यहाँ से चले गए और नए कमिश्नर ने आज अपना चार्ज संभाल लिया है। डॉक्टर इरशाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खुद डॉक्टर भी हैं, एक बड़ा उनका वसी जो है तजुर्बा है और ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान जैसे शहर में उन्हें अपॉइंट किया है। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू डीजी खान। डीजी खान की आवाम की तरफ से आपको वेलकम किया जा रहा है। तो क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या सोच के आए हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटीज़ में यहाँ के जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको देखना, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, उनकी स्पीड को बेहतर करना, ये शामिल होगा। इसी तरह जिस तरह ये लोगों को जो है सस्ते दम अशिया और जो कंट्रोल्ड रेट्स हैं गवर्नमेंट के, उसके ऊपर उनकी फराहमी को यकीनी बनाना। इस हवाले से आज आते ही मैंने मुजफ्फरगढ़ में एक सहूलत बाजार उसका विज़िट किया है और वहाँ पे चीनी की फराहमी और आटे की फराहमी और इसके अलावा जो वहाँ पे मुख्तलिफ सब्ज़ी के और फलों की जो दस्तयाबी उनको देखा है, उनके रेट लिस्ट वगैरह चेक किए हैं। तो इसी तरह मैंने डीजी खान में सहूलत बाजार उसको भी विज़िट किया है।
تو آئی ول ٹرائی کہ جی جہاں پہ بھی ہماری جو ہیں سستے بازار یا سہولت بازار لگائے گئے ہیں تو ڈیورنگ مائی وزٹ جب میں ڈیولپمنٹ کے کام چیک کرنے جاؤں تو ان کو انشاءاللہ دیکھوں گا. اس لیے سب روایت سے ہٹ کے آپ سہولت بازار لگائے گئے ہیں. بہت شکریہ طیب، آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان میں اسموک کے بڑھتے خطرات، شہری آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہونے لگے. اسموک سے متاثرہ 200 سے زائد مریض نشتر ہسپتال جا پہنچے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چشم وارڈ پروفیسر راؤ قمر راشد نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ پوری فیملی اسموک سے متاثر ہو کر ہسپتال آ رہی ہیں. مزید جان لیتے ہیں بلال نیازی سے. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل اسموک کی صورتحال کی بات کریں تو جیسے جیسے اسموک کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آنکھوں کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اگر ہم ملتان نشتر ہاسپٹل کی بات کریں تو آؤٹ ڈور میں اور اس کے علاوہ آئی وارڈ میں جو آنکھوں کے پیشنٹ ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آیا. اس حوالے سے ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہری احتیاط کریں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی وارڈ کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر پروفیسر راؤ راشد صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنے مریض آ رہے ہیں اور شہری احتیاط کیسے کریں. جو اسموگ ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملتان شہر کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ ویسے پیشنٹ جن کو اسموک افیکٹ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور ایسے پیشنٹ ایک نہیں آ رہا بلکہ پوری فیملیز آ رہی ہیں. ایک والدین آتے ہیں، بچے 5 4 3 بچے آ رہے ہیں. اور مزید بات یہ ہے کہ ایسی فیملی زیادہ آ رہی ہیں جن کا آؤٹ ڈور ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، جو بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں، جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے لیکن وہاں پہ شیشے بند نہیں کیے ہوئے، ایون جو واک کر رہے ہیں کراؤڈی ایریا کے اندر، نشتر روڈ جیسے کے اوپر واک کرتے ہیں یا منڈیوں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں، دے آر موسٹلی افیکٹڈ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اسموگ ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی وائرس پھیل گیا ہے، ایسا چیز آ گئی ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں جس میں آپ کی آنکھ میں بہت لالی ڈیولپ ہو جائے، آپ کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آتا تھا، آپ کی آنکھ میں جلن شروع ہو جائے، آپ کو جھپکتے ہوئے آنکھیں جلنے یا پڑھتے ہوئے آنکھیں جلنا شروع کر دیں، آپ کو تھوڑی دیر میں کتاب بری لگنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسموک سے افیکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کتنی دیر باہر رہتے ہیں، تو اگر جو باہر کا آپ کا ٹائم گزرا ہے اس نے آپ کو اسموک افیکٹ کیا، اور اگر افیکٹ ہو گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ آؤٹ ڈور جائیں گے آپ نے اپنی ایک کوئی نہ کوئی پروٹیکٹیو گلاس، جو ٹرانسپیرنٹ گلاس پہن کے جانا ہے، کیونکہ ظاہر لائٹ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ ڈارک گلاسز نہیں پہن سکتے. اسموک سے شہری متاثر ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں. بلال نیازی، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈی جی خان میں سیوریج کے مسائل ہوں گے حل. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے 40 کروڑ کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی. خطیر رقم سے ڈی جی خان میں سیوریج کا منصوبہ مکمل کیا جائے گا. رواں مالی سال 10 کروڑ ہنگامی بنیادوں پر جاری کیے جائیں گے. ڈی جی خان میں سیوریج کے مسائل حل ہوں گے، اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے. علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بتائے گا. جی بالکل، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ڈی جی خان میں ایک سیوریج کا منصوبہ تھا، اور اس حوالے سے کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر حنیف قطافی نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بارہا ان کو آگاہ کیا کہ وہاں کے عوام کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے سیوریج کے نکاسی آب کا، تو اس کو دور کیا جائے. تو اسی پر ان کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ہاؤسنگ کو احکامات دیے کہ فوری طور پر اس کی ایک رپورٹ تیار کی جائے، جس پر محکمہ ہاؤسنگ نے یہ رپورٹ تیار کی اور اس کو انہوں نے فوری طور پر کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو ارسال کیا کہ وہاں پر فوری طور پر فنڈ کی ضرورت ہے اور یہ فنڈ جاری کر کے وہاں پر جو سیوریج کے نکاسی آب کا منصوبہ ہے وہ مکمل کیا جائے. تو اسی پر کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے اصولی طور پر اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی، اور ساتھ ہی 10 کروڑ روپے کے ہنگامی طور پر فنڈ جو ہے ریلیز کرنے کے احکامات بھی دیے، کیونکہ یہ بجٹ جو 2020-21 کا ہے اس میں اس کی ایلوکیشن نہیں کی گئی. تو ایلوکیشن نہ ہونے کے باعث یہ 10 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ ریلیز کی جائے گی، جس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے. سیوریج کے مسائل کو حل کیا جائے گا. بہت شکریہ علی رامی، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میونسپل کارپوریشن سرگودا کی غفلت، گلی محلوں اور سکولوں کے باہر کچرے کے ڈھیر لگ گئے. جیل روڈ، 14 بلاک، ہائی وے کالونی، 18 بلاک، میلا منڈی روڈ پر کچرے کے انبار لگ گئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی سرگودا فسیولہ سے. جی فسیولہ بتائے گا. فسیولہ سے بھی رابطہ کریں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں میونسپل کارپوریشن سرگودا کی غفلت سامنے آئی ہے. گلی محلوں اور سکولوں کے باہر کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف سرگودا فسیولہ سے. جی فسی بتائیے گا.
بالکل ضلع سرگودا کی بات کی جائے تو چیف کارپوریشن آفیسر کی تعیناتی 1 ماہ سے نہیں ہو سکی اور ان کی غیر موجودگی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کارپوریشن کا عملہ بھی غائب رہنے لگا ہے اور شہر کے جو اہم شاہراہیں ہیں گلی محلے وہاں پر کوڑا کرکٹ جمع ہونے لگ گیا ہے اور عملہ غائب رہنے لگا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف شہریوں کو پریشانی ہے بلکہ میں اس وقت جہاں میں موجود ہوں میرے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑے کے بھی ڈھیر لگے ہیں اور ایک جانب سکول بھی ہے اور سکول کی انتظامیہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے کہ گلی محلوں میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ہیں اور عملہ غائب رہنے لگے ہیں؟ جی سر، جیسا کہ آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ کوڑا کرکٹ کس انداز میں پڑا ہوا ہے، ساتھ سکول بھی ہے اور جیسے آج کل کا آپ کو پتا کرونا اپنے عروج پہ ہے اور یہ گندگی کے ڈھیر ہم کئی دفعہ شکایت کر چکے ہیں، بذات خود جا کے کمشنر صاحب کو جا کے ملے ہیں، ان کو بتایا کہ ہمارے یہ سچویشن ہے، برائے مہربانی اس کو اٹھایا جائے، لیکن افسوس کہ یہاں پہ کوئی عمل اس پہ نہیں ابھی تک ہوا۔ اب کیا آپ انتظامیہ سے مطالبہ کریں گے؟ سر ہمارا مطالبہ یہی ہے کم سے کم اس کو صاف کیا جائے، یہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، گرین بیلٹ ہونی چاہیے یہاں پہ۔ میرے خیال میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اس سے مطلب 2-3 بلکہ ہفتہ ہونے والا ہے، یہاں تک نہیں پہنچے وہ۔ جی بالکل، آپ نے سنا یہاں پر اسکول انتظامیہ کے جو سرگودا شہر میں گلی محلوں اور اسکولوں کے باہر کچرے کے ڈھیر موجود ہیں۔ بیورو چیف سرگودا آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں گے میاوالی سے، جہاں محلہ سیداں والا کے مین چوک میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا، علاقہ مکینوں کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارشی ایام میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے اختر مجاز، اختر بتائے گا۔ جی بالکل، ایک طرف گندگی کے ڈھیر تو دوسری طرف سیوریج پانی جمع۔ گلی سیداں والی سے گزرنے والے جو مکین ہیں انتہائی مشکلات سے دو چار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیوریج کا نظام بالکل درم بھرم ہے، یہاں سے جب بچے خواتین بزرگ گزرتے ہیں، کئی بزرگ گر چکے ہیں، بچوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس علاقے کے مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے بھائی اس حوالے سے اور کیا کہتے ہیں ایم سی والے؟ سر یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے، نہ کو مطلب واٹر سپلائی کے پائپ وغیرہ سارے ادھر پھٹے پڑے ہیں، جس سے پانی کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ بھی ہے پانی کا، وہ بھی گدلا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ تقریباً 1-2 گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے، جس سے سیلاب کی صورتحال بن جاتی ہے۔ جی بارش ہو تو سیلابی صورتحال یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں گے جی آپ اس حوالے سے؟ ادھر ہمارے گھر کے ساتھ ایک پلی ہے، وہ ہمارے گھر کے اندر سے گزر رہی ہے اور ادھر سے ایک بچہ گر گیا تھا پلی کے نیچے، میں نے خود نکالا۔ ایک بچہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا کہ میرا بیٹا ادھر سے نیچے پانی میں گھس گیا، پلی کے اندر آ گیا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح اندر آ گیا، وہ اس کے سارا نوزی سے خون آ رہا تھا ناک سے، اس طرح وہ بمشکل میں نے نکالا۔ جی بہت مشکلات کا سامنا ہے یہاں پہ، گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی محتسب کے ایڈوائزر عبدالحمید کی وہاڑی آمد، ایڈوائزر چودھری عبدالحمید نے شہریوں کی شکایات سنی۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے حافظ صالح محمد سے۔ جی حافظ صالح بتائیے گا۔ وفاقی محکموں کے خلاف شکایات سننے کے لیے وفاقی محتسب ادارہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کی شکایات کو سن کر ان کی جو ہے ازالہ کیا جا سکے۔ اس وقت ایڈوائزر چودھری عبدالمجید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ چچا بتائیے گا آج آپ نے کچہری جو ہے وہ کہاں پہ لگائی ہے اور آپ کے پاس شکایات کس کس طرح کی آئی ہیں؟ آج میں نے ڈی سی صاحب کے آفس میں یہ میپکو کے متعلقہ زیادہ تر شکایات تھیں، ان کی سماعت کی ہے، تو ان میں سے جو ہے نا کافی ساری شکایات اب سماعت کی جا چکی ہیں اور 4-5 ابھی باقی ہیں۔ تو ان تمام شکایات کی جو میں نے سماعت کی ہے، تمام میں موقع پہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور میپکو کی طرف سے جو نمائندگان ایس ڈی او صاحبان یہاں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے مسائل جو تھے وہ حل یا تو کر کے آئے ہیں اور یا پھر حل کرنے کے لیے 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 15 دن کی استدعا کی ہے۔ تو ان دنوں میں ان دنوں کے دوران وہ باقی مسائل بھی جو رہ گئے ہیں وہ حل کر دیں گے۔ جی بالکل، آج شکایات کا ازالہ کیا جائے گا اور حل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ حافظ صالح محمد۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ روڑ پکا میں جماعت اسلامی کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے عاشق حسین قریشی۔ فرانس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر امت مسلمہ جو ہے اس میں شدید غم غصہ بہہ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کروڑ پکا میں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ
کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس میں تمام مذہبی جماعتوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. ریلی کی قیادت جو ہے جماعت اسلامی کروڑ پکا کے امیر نواب عمر ریاض اور جماعت اسلامی جو ہے یوتھ جنوبی پنجاب کے نائب صدر جو ہے اسماعیل کنگوری اور جمعیت علماء جو ہے طلبہ جو ہے ان کے اسفند جار خان جو ہے انہوں نے جو ہے شرکت کی ہے. مزید ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے امیر نواب عمر ریاض موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی بتائیے گا آج کی ریلی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تحصیل کروڑ پکا کے اندر جماعت اسلامی تحصیل کروڑ پکا کے زیر اہتمام جو ہے حرمت رسول ریلی کے ہم نے انعقاد کیا ہے اور اس میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی یوتھ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ حرمت رسول کے اوپر ہم کسی قسم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جب کبھی بھی پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی حرمت رسول کے اوپر بات آئی تو انشاءاللہ پاکستان غیر العوام اور بالخصوص جماعت اسلامی تحصیل کروڑ پکا فرنٹ لائن کردار ادا کریں گے اور ہر وقت دستے کا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. اور میں تمام ارباب اقتدار سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اپنے جذبہ ایمانی کو پہچانیں اور جو ہے جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے, اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.